عمر نے تو گزر جانا ہے، زندگی تو گزرے گی نا، چاہے ہم جیسے ہی گزاریں۔ زندگی نے ہم میں سے کسی، امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بڑا پیاری بات مثال دے کے سمجھایا ہے۔ فرمائے لوگوں اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، ایک بندہ کشتی پہ کچھ بندوں کو سوار لے کے جا رہا ہو، ایک جزیرے میں اچانک جا کے اس کی کشتی رک جائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ بھائی جس نے جتنا جلدی جو قضائے حاجہ یا ضروری کام کرنے جلدی جلدی کر لو، کرنے کے بعد تم واپس آ جاؤ، ہم نے اتنی دیر نہیں رکنا۔ اب وہ جزیرہ بھی ایسا ہے جو وہاں رہ گیا وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا لوگوں نے غنیمت جانا چلے، کشتی رک گئی ہے، ہم جلدی جلدی جا کے جو ضروری کام کرنا ہے کر کے آ جاتے ہیں۔ آج کی مثال سمجھو تم، جیسے آپ ایک گاڑی لوکل گاڑی پہ جاتے ہیں، اب گاڑی والا کہتے ہیں 5 منٹ کے لیے ہم نے یہاں پیٹرول پمپ پہ یہ ہوٹل پہ سٹے کرنا ہے، تو اب بندہ وہ جو ضروری کام ہے وہی کرے گا، جو ادھر ادھر بھاگ جائے گا تو گاڑی نے تو نہیں رکنا۔ فرمایا کہ جب لوگ اترتے ہیں، یہ کیمیاء سعادت میں یہ بات موجود ہے، جب لوگ اترتے ہیں لوگوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا گروہ جب اترتا ہے دیکھتا ہے اس جزیرے میں اتنی عجائب ہیں، اتنی رنگینیاں ہیں، کوئی ادھر شہر میں چلا گیا، کوئی سیاحت کے لیے چلا گیا، اب ادھر چلا گیا، ادھر سے کشتی والے نے کشتی کو چلایا اور ایک کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہ جو تھوڑی دیر کے لیے ان رنگینیوں میں مبتلا ہو گئے، اب اگر واپس آ جاتے تو کشتی میں سوار ہو جاتے، اب یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ جزیرہ ہے سمندر کے درمیان میں، کوئی اور سواری بھی آنے والی نہیں ہے، کس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ اور میں ان کا کیا حال ہوگا؟ بالآخر یہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے بھوک سے مر جائیں گے۔ وہ جو تھوڑی سی رنگینی کو دیکھتے ہوئے پوری زندگی انہوں نے برباد کر لی اپنے آپ کو۔ فرمایا دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو گیا اس نے اپنے ضروری کام کیا اور فوراً ٹائم پہ واپس آ گیا اور اس کشتی میں بیٹھ کے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا، پھر دنیا میں جیسے چاہ رہا۔ تیسرا وہ ہے، فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو گیا اس نے آیا تو وہ ٹائم پہ، لیکن کچھ اضافی چیزیں وہاں سے لے لی، اور جب کشتی میں آیا ان چیزوں کے رکھنے کی جگہ وہاں موجود نہیں تھی، اب انہیں سر پہ اٹھا لیا، اب وہ جو بوجھ ہے انہیں سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اب کہیں وہ پھینک بھی نہیں سکتا، اسے اجازت بھی نہیں ہے کہ اس بوجھ کو کہیں پھینکے۔ اب کشتی سفر کر رہی ہے 2 دن 3 دن، 2-3 دن کے بعد سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اب وہ بدبودار چیز اٹھانے پہ مجبور ہے۔ فرمایا وہ جو پہلا گروہ تھا جو گیا اور عجائب میں مست ہو گیا اور پھر وہیں برباد ہو گیا، فرمایا یہ مثال کافر کی ہے کہ دنیا میں آیا اور اس نے سمجھا بس میں نے یہاں ہی رہنا ہے، کبھی کسی مال میں ہوس میں، کبھی سونے کے حرص میں، کبھی کہاں لالچ میں مبتلا ہو گیا، لیکن جب مرے گا تو ذلیل ہو کے مرے گا۔ دوسرا گروہ جو گیا، جو ضروری چیزیں تھی انہوں نے وہ کی اور واپس آ کے کشتی میں بیٹھ گیا، فرمایا اس سے مثال عقل مند مومن کی ہے کہ وہ دنیا میں رہتا ہے تو جو ضروری کام ہے وہ کرتا ہے، لا یعنی چیزوں میں وہ نہیں پڑتا۔ فرمایا تیسرا گروہ کہ جو گیا واپس تو آیا لیکن کوئی سامان بھی اسے اٹھا کے آنا پڑا، پھر بدبودار چیزیں بھی اٹھانے پڑی، فرمایا اس کی مثال خطا کار اور گناہ گار کی طرح ہے، اس کا ایمان تو محفوظ رہا لیکن دنیاوی گندی چیزوں سے وہ ملوث ضرور ہو گیا۔ تو سمجھایا یہ کہ سمجھداری ہے کہ اگر دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے کندھے کو پکڑا۔ پکڑنے کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ بات انتہائی توجہ سے سنیں۔ پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، اور دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی ایک اجنبی ہوتا ہے کہ آپ اگر سفر پہ جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں آپ سٹے کریں گے تو جتنی دیر آرام کرنے آپ اپنا سامان نہیں کھولیں گے، آپ کی منزل مقصود وہ نہیں ہے، آپ کو چین سے نیند نہیں آئے گی۔ فرمایا دنیا ایسے ہی ہے کہ دنیا میں آ کے تم مست اور غرق نہ ہو جاؤ۔